السلام علیکم دوستو، ڈی ایکس پی ویلاگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش ہے افتخار عفی صاحب کی تحریر جس کا عنوان ہے اور بانو کا خواب بک گیا۔ سب جانتے ہیں کہ داستان سرائے بابا اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے گھر کا نام تھا، جہاں مصیبت کے ماروں کی مشکل حل کی جاتی تھی، عزت نفس کے ماروں کی عزت افزائی ہوا کرتی، تصوف کے متلاشی راحت پاتے تھے، جہاں صبر، محبت، پیار اور معافی کی فراوانی تھی، جہاں کی ایک ایک اینٹ گواہ تھی کہ یہ گھر ہر انسان کا مسکن تھا جو پیار اور سکون کا متلاشی ہے۔ اسی داستان سرائے میں پاکستان کے بڑے بڑے نامور شاعر، ادیب، صوفی بابا اشفاق کی نشست میں بیٹھ کر درویشی کے گر سیکھا کرتے تھے۔ یہاں غرض مندوں کی داد رسی ہوا کرتی تھی۔ راجہ گدھ جیسی درجنوں تصانیف بانو قدسیہ نے اور من چلے کا سودا سمیت بہت سی مشہور کتابیں بابا جی اشفاق احمد نے اسی گھر میں لکھی تھی۔ اشفاق صاحب کے جانے کے بعد بھی بانو آپا ہر مہینے 2-4 نشستیں منعقد کر ہی لیتی، جہاں اخلاق، معافی، درگزر اور محبت کا پرچار ہوتا تھا۔ یہاں کے صوفے، قالین، برتن، پنکھے، غرض کے ہر شے بانو قدسیہ اور اشفاق صاحب کے اسکرپٹس بیچ کر خریدی گئی تھی۔ داستان سرائے گورنمنٹ کالج سے شروع ہونے والی قدسیہ چٹھا اور ہجرتی پٹھان اشفاق احمد کی محبت اور زندگی کے رازوں کا امین تھا۔ امیری کے پیروں تلے کچلی ہوئی عزت نفس کے ماروں کے لیے داستان سرائے کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے۔ میں بھی 22 سال داستان سرائے سے فیض پاتا رہا۔ اسی گھر سے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے جنازے میں نے اپنے کندھوں پر اٹھائے تھے۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے جانے کے بعد ان کے بڑے بیٹے انیس بھائی بھی انتقال کر گئے۔ انیک احمد یعنی نوکی بھائی امریکہ سیٹل ہو گئے تھے، جو اتفاق سے اشفاق صاحب اور بانو آپا کے جنازوں میں بھی شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس لیے اشفاق احمد کے چھوٹے بیٹے اسیر بھائی کبھی کبھار نشست کا اہتمام کیا کرتے تھے اور بابا جی کی نشست اور لنگر کی روایت قائم تھی۔ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی روحانی تربیت کے لیے داستان سرائے تواتر سے جایا کرتے تھے۔ شہباز شریف، نواز شریف اور دیگر بھی دعا کے لیے اکثر داستان سرائے چکر لگاتے۔ داستان سرائے پاکستان اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جائے امان تھا۔ یہ گھر جو ثقافتی، ادبی، روحانی اور صوفی ازم کا مرکز تھا، جس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کل رات مجھے معلوم ہوا کہ داستان سرائے فروخت کر دیا گیا۔ اسی لیے میں پورے مضمون میں تھا کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اب وہ لوگ جو دیار غیر یا پاکستان کے طول و عرض سے مجھ سے رابطہ کرتے تھے اور داستان سرائے جانے کی خواہش کیا کرتے تھے، اب خبردار ہو جائیں، داستان سرائے بک چکا۔ اب نہ وہاں بابا جی ہیں، نہ بانو آپا اور نہ ہی اسیر بھائی، کوئی نہیں ہے۔ کچھ عرصے میں وہاں ایک ماڈرن گھر تعمیر ہو جائے گا، پھر بابا اشفاق احمد کا مسکن داستان سرائے تذکروں اور کتابوں میں رہ جائے گا، اور پھر 50 سال کے بعد کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ جی سی کالج کے 2 ایم اے کے اسٹوڈنٹس جو پہلے خود پیار کے بندھن میں بندھے اور پھر پورے پاکستان کو محبت کے پلو سے باندھ لیا، وہ 2 جنے کہاں رہتے تھے، ان کے گھر کا کیا نام تھا؟ خیر، جن کا گھر تھا انہوں نے بیچ ہی دیا۔ اشفاق احمد کا عارضی گھر نہ سہی، دائمی گھر تو موجود ہے۔ مجھ جیسے متوالے ان کی قبروں پر حاضری دیا کریں گے۔ میں نہیں جانتا کہ داستان سرائے کس نے خریدا اور کتنے میں خریدا۔
مگر جس نے بھی خریدا ہے میری ان سے دست بدستہ گزارش ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس گھر کو جو ہم جیسے لاکھوں عزت نفس کے ماروں کا کرتار پور ہے اسے اسی حالت میں محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہ دھرتی پہلے ہی عدم برداشت، پیار، محبت، عفو درگزر کے معنی بھولتی جا رہی ہے۔ داستاں سرائے رہے گا تو کل ہماری نسلیں اس صوفی کی محبت اور پیار کے پرچار کی یادگار سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ نے کروڑوں روپے میں داستاں سرائے خریدا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اشفاق صاحب کی کتب اور افکار تو موجود ہیں جو تا قیامت زندہ رہیں گے، اور اب میں آنے والی نسلوں کو اس درویش داستاں گو کے قصے سنایا کروں گا جو صدا لگایا کرتا تھا کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ از نم قلم افتخار افی۔